مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام حتمی سچائی میں ظفر اقبال صاحب کی پوسٹ کے ساتھ سن آف گاڈ آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا، اور میں آپ کی ہوسٹ رمائلش نذیر، اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح پادری پروفیسر شفیق کنول صاحب۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر جی کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ آپ کا وقت بڑا ہی قیمتی ہے، لیکن آپ اس انمول وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں۔ ویلکم۔ آج کے پروگرام میں ہم ظفر اقبال صاحب کی پوسٹ پہ بات کریں گے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ کویشچن تلاش کر کے فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ بھی ان کا آپریشنز اور جواب بڑے اچھے طریقے سے دیتا ہے۔ تو آج بھی اسی طرح ہم اپنی ترتیب کو جاری رکھیں گے۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے کے مطابق یسوع خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ یہ تو انجیل نویس کا تبصرہ ہے، مسیح کا اپنا دعویٰ تو یہ نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ انجیل نویس نے اگر یہ تبصرہ بھی کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ مسیح یسوع کا بالکل یہ دعویٰ تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور وہ واقعی خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر پکارتے تھے، یا خاص طور پر یہ کہتے تھے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ دو حوالے میں دوں گا کہ پطرس سے، بلکہ اپنے شاگردوں سے جب یسوع مسیح نے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں جی، تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے مختلف اندازے کہ یہ مردو، ہاں کوئی نبی ہے، یہ ایلیا ہے، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی اٹھ کے آ گیا ہے۔ پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور مسیح یسوع نے یہ نہیں کہا کہ بھی آپ نے تو اندازے سے کہا، مسیح یسوع نے اس ٹائٹل کو اون کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ساتھ یہ بھی اس پہ مہر تصدیق ثبت کی کہ یہ بات انسان اپنی سوچ سے نہیں کہہ سکتا جب تک کہ یہ انٹیوشن اوپر سے نہ خدا کی طرف سے۔ تو مسیح یسوع تو کہتے تھے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو یہ ان کا سوال جو ہے یا اعتراض اتنا درست نہیں ہے کہ انجیل نویس کا ذاتی جو کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ ذاتی تبصرہ ہے، یہ وہ مسیح یسوع کی تعلیمات کے عین مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ اور خود مسیح یسوع نے اس سے بھی بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ جیزس واز سیلف ایگزسٹنٹ، کہ جس طرح باپ سیلف ایگزسٹنٹ ہے اسی طرح جیزس بھی سیلف ایگزسٹنٹ ہے۔ سیلف ایگزسٹنٹ کا مطلب سمجھ لیں کہ یہ زندگی کسی سے انہوں نے مستعار نہیں لی، اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، تو یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مرغی ہے نا، وہ انڈے سے پیدا ہوتی ہے، انسان کا بچہ بھی ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، بالکل، ایون پودے بھی بیج کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جیزس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہی واز سیلف ایگزسٹنٹ، تو یہ کہہ رہا کہ انجیل نویس نے شاید ایسے ہی جوش خطابت میں کہہ دیا، ایسا نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے۔ ہی واز سن آف گاڈ، یا آپ کہہ لیں کہ ہی واز ڈیوائن پرسنالٹی۔ اوکے، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر خدا کا بیٹا کہنا یہودی روایت کے مطابق خدا کی برابری کے مترادف ہے، تو پھر یسوع علیہ السلام کو روا ہی نہیں تھا کہ وہ کتاب مقدس کے خلاف جا کر کفر گوئی کرے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 2-3 باتیں آپ کو سمجھنا۔ خدا کا بیٹا دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، مثلا ایمانداروں کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ بالکل، صلح کرانے والے بھی خدا کے بیٹے ہیں۔ بنی اسرائیل کو خدا کے بیٹے کہا گیا، بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا، اور فرشتگان کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا۔ لیکن جب مسیح اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے تو وہ ابن خدا بمانی خدا کہتے تھے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس قسم کا بیٹا جو ٹائٹل مسیح کا ہے کہ ہی واز سن آف گاڈ، ایسا فرشتوں کو بھی نہیں کہا گیا، اگرچہ ان کو بیٹا کہا گیا لیکن اس طرح کا بیٹا نہیں کہا گیا جس طرح کا بیٹا مسیح کو کہا گیا۔ بائبل میں ان کو جان 3:16 کے اندر مونوگینس کا لفظ ہے کہ یعنی بے مثال بیٹا ہے، کہ اس قسم کا بیٹا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہودی بہرحال ٹھیک سمجھے تھے کہ وہ خاص معنوں میں خدا کو اپنا باپ کہتا ہے، لیکن یہ جیسے موصوف کا سوال ہے کہ
کتاب مقدس کے خلاف کفر گوئی کی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دعویٰ بھی اگرچہ یہودی کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے، مطلب اگر وہ مسیح کی بات کو صحیح سمجھے تھے تو مسیح کی پرسنالٹی کو صحیح نہیں سمجھے تھے. تو یہ کتاب مقدس کے خلاف بالکل نہیں تھا. 2 دفعہ تو صرف دانیل کی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے. نبوکدنضر بادشاہ جب اس نے 3 لوگوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا تو جب دیکھا تو اس نے لوگوں کو کہا کہ کیا ہم نے 3 کو نہیں باندھ کر پھینکا تھا؟ تو میں ایک چوتھے کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کی صورت الہزادے کی سی ہے. بالکل ہی لکس لائک سن آف گاڈ. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ تصور موجود تھا. پھر یسائی کے اندر دانییلی کے اندر ایک اور حوالہ بھی ہے کہ وہ جو جس کا ذکر اس کی جو پرسنالٹی، اس کا وجود قدیم الایام تک جا پہنچتا ہے، یعنی وہ ازل سے ہے. وہ بادلوں پہ آئے گا ایک دفعہ. اور یہ حوالہ مسیح یسوع نے کوٹ بھی کیا سردار کاہن کے سامنے کہ بالکل میں خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ میں بادلوں پہ آؤں گا. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بات تو خدا کی طرف جاتی ہے، ڈیونٹی کی طرف جاتی ہے. اس نے اپنا مقدس لباس پھاڑ دیا تھا. یسایہ 35 کی 3 اور 6 میں بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ وہ سزا و جزا لیے آتا ہے. خدا خود آئے گا، میں خود آؤں گا لکھا ہے. اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہرے سننے لگیں گے، اور جو گنگا ہے وہ گیت گائے گا، اور لنگڑے چوکڑیاں بھریں گے. تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. یہ وہی بات ہے جب جان دا بیپٹسٹ نے ایک وفد بھیجا مسیح سے پوچھنے کے لیے کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. تو مسیح نے یہی حوالہ پیش کیا تھا کہ سمجھ جاؤ کہ خدا زمین پر آ گیا ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہ کتاب مقدس کے خلاف جا کر کفر گوئی کی ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں. کتاب مقدس کے یہ عین مطابق تھا. اور یہودیوں کی اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہے تو یہ ایک فرق بات ہے. اور پولس کہتا ہے رومیوں 10ویں باب کی پہلی آیت میں کہ میں یہودیوں کے لیے گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. تو خدا کو پہچاننے میں، مسیح یسوع کو پہچاننے میں انہوں نے غلطیاں کی تھی. آپ نے درست فرمایا. لیکن جو اگلا سوال ہے اس میں بھی کفر گوئی کا یہ ذکر ہے کہ اگر مسیح نے واقعی کفر گوئی کی تھی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر مسیح نے واقعی کفر گوئی کی تھی تو یہودیوں کا مسیح کو ماننے سے انکار اور پھر سنسار کرنے کی کوشش کتاب مقدس کے عین مطابق تھا. یہ تو میں نے جواب دے دیا. کم و بیش یہ سوالات ملتے جلتے. پہلی بات کہ مسیح نے کوئی کفر گوئی نہیں کی، اور یہودیوں کا مسیح کو نہ ماننا یا نہ پہچاننا یہ ان کی اپنی کج فہمی ہے. صحیح. اور وہ رومیوں کی میں نے آیت کوٹ کی نا جیسے پہلے، جی تو یہودی مسیح یسوع کو پہچان نہیں سکے تھے. وہ اس کو محض انسان سمجھے تھے، اور ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ خدا کا انسان بن کے آنا عین اسکرپچر کے مطابق ہے. بالکل. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو استثناء 18ویں باب میں ذکر ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کر دوں گا، تو وہاں آپ دیکھیں کہ کانٹیکسٹ کیا لکھا ہوا کہ کوہ حورب کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ ہوگا. کوہ حورب کا کانٹیکسٹ آپ سمجھیں کہ کوہ حورب پہ بنی اسرائیل نے کہا ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب خدا آیا اگرچہ اس نے اپنی مکمل شکل ان کو نہیں دکھائی، پھر بھی پہاڑ کانپنے لگا، دھواں اٹھ رہا تھا، تو وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے. اور انہوں نے موسیٰ سے درخواست کی کہ آئندہ کو خدا نبی کے ذریعے، کسی میڈیٹر کے ذریعے یا آپ کے ذریعے ہی بات کرے، براہ راست بات نہ کرے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. تو استثناء کی 18ویں باب میں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ تمہاری مانند میں ایک نبی برپا کروں گا. یعنی آپ یہ سمجھے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں خدا نے کہہ دیا تھا کہ میں انسان بن کے آ جاؤں گا. یسایہ میں واضح کر دیا کہ میں ہی آؤں گا. تو جب یوحنا نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو جس کے ہم انتظار میں تھے وہی ہے، تو کلیئر. جب میں تو سمجھتا، لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کلیئر جواب تھا، لیکن دیٹ واز ویری کلیئر آنسر
کہ جس نے یسایہ کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھا اور یہودی سمجھتے تھے ایگزیکٹلی، کیونکہ ان اور کو شریعت حفظ ہوتی تھی، ان کو جو پتہ ہوتا تھا، وفد آیا تھا ان کو بھی ان پتہ کو تھا. بھی پتہ ہوتا تھا. مسیح نے دیکھیں مسیح یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ جا کے بتا دو کہ خدا زمین پہ آ گیا، بالکل کلیئر. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسیح ایسے طریقے سے بات کرتے تھے، ان کا یہ سٹائل تھا کہ وہ تمثیلوں میں بات کرتے تھے. سم ٹائم ان کی کوشش ہوتی تھی کہ شاگردوں کو سمجھ آ جائے، مخالفین کو سمجھ نہ آئے. سم ٹائم انہوں نے ایسی باتیں بھی کی کہ مخالفین کو سمجھ آئے لیکن شاگردوں کو نہ آئے. سم ٹائم وہ چاہتے تھے کہ دونوں کو سمجھ آ جائے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا. تو مسیح نے یہ بات کہہ دی تھی. اور مسیح یسوع کو جو لوگ پہچاننے سے محروم رہتے ہیں، یہ صرف اس وقت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ آج بھی ہے. انسان کی آنکھوں پر، بعض انسانوں کی آنکھوں پر چھلکے ہوتے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو کلیئر نظر آ رہا ہے، لیکن کلیئر نہیں نظر آ رہا. ساؤل نے مسیح کو جب دیکھا تو جب اس کی آنکھوں سے چھلکے اترے تو پھر اس کو بہت کلیئر نظر آنا شروع ہو گیا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ ابلیس کی سازش ہے کہ لوگوں، اس جہان کے خدا نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ وہ مسیح کے جلال کی صورت کو پہچان نہ سکے. مسیح خداوند خود بھی کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے. جی وہی بات ہے. تو ان کی آنکھوں کے چھلکے اتارنا ہماری ذمہ داری ہے، مشنریز کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور ان کی بینائی 100% ٹھیک ہو جائے اور وہ مسیح کو پہچان سکے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح کا ابن خدا ہونے کا دعویٰ کفر گوئی تھا اور کتاب مقدس کے برعکس تھا تو انہوں نے خود بھی کفر گوئی کی اور لوگوں کو بھی کفر گوئی کرنا سکھائی. یہ تو میں نے آپ کو برملا بتا دیا کہ یہ کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود یہ کہنا کفر ہے. ایکچولی جب ہم مسیح پر کفر کا الزام لگا رہے ہیں تو گویا خدا پر کفر کا الزام لگا رہے ہیں. یہ ہمیں کہنا واجب نہیں ہے. دعا اربانی کے اندر جب یسوع مسیح نے کہا کہ دعا اس طرح کرو کہ اے ہمارے باپ، تو یہ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. مسیح یسوع ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ خدا ایسا خدا ہے جو آپ سے قربت چاہتا ہے. وہ یہ بے نیاز خدا نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا تو بے نیاز ہے. بے نیاز کا یہ مطلب ہے کہ آپ جئیں مریں، آپ مصیبت میں ہیں، اس کو کیا. تو بائبل کا خدا محبت کا خدا ہے. اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ آپ اس کو باپ کہہ کر پکارو. تو میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں بہت سارے، ان میں 2 اسٹوڈنٹس جب مجھے ملتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں ابا. میں تو ان کا ابا نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی زیادہ محبت اور تعظیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم خدا کو باپ کہہ کر پکاریں اور وہ ہماری دعا سنیں تو اس سے بڑی قربت اور کوئی نہیں ہو سکتی. میں 2 کیا کہتے ہیں کہ بالکل قربت یہی ہے. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کفر گوئی، شاید کفر گوئی ہوئی ہے، کفر گوئی کوئی نہیں ہے. مسیح نے بالکل کتاب مقدس کے مطابق کہا، یہ کتاب مقدس کے برعکس نہیں ہے. مسیحی برادری بھی جانتے بوجھتے کفر گوئی کی مرتکب ہوئی ہے اور نجات سے محروم ہو گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 2 باتیں بتاؤں گا کہ مسیحی برادری یا کرسچنز آل اوور دا ورلڈ یا کرسچنز ان دا ہسٹری نہ تو کفر گوئی کی مرتکب ہوئی ہے اور نہ ہی نجات سے محروم. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ان کا اشارہ یہ ہے کہ کرسچن برادری یا کرسچن نیشن جب مسیح کو باپ کہتے ہیں، خدا کو اپنا باپ کہہ کر، وہ دعا اربانی میں ہم کہتے ہیں ہمارے باپ، شروع یہاں سے ہوتے ہیں، تو یہ کفر گوئی کی مرتکب ہو جاتی ہے. ہم جب کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو ہم پروردگار کے معنوں میں ان کو باپ کہتے ہیں. مسیح نے ایک تمثیل بیان کی کہ میں نے کتنی دفعہ بنی اسرائیل کو کہا کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی کر لوں، لیکن تم نے نہ چاہا. یہاں پر خدا ایک ماں کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ سمبولیکلی. دوسری تمثیل یسوع مسیح نے یہ تھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے اور وہ اس کو پتھر تھما دے، یا اس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگے وہ اس کو سانپ دے دے.
ایسا نہیں کرتے نا، دنیا کے بالکل باپ بالکل ایسا نہیں کرتے. تو وہ دنیاوی باپ ہیں، وہ خاک کے پتلے ہیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں. کرتے ہیں تو میں میں آسمانی تو باپ ہوں. آسمانی باپ ہوں، پوری دنیا کا پروردگار ہوں. بالکل میں آپ سے کیوں نہ محبت کروں، میں آپ کی ضروریات کا کیوں نہ خیال رکھوں. تو جب ہم مسیح خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں تو پروردگار کے معنوں میں کہتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی، وہ ایکچولی نشانے سے شروع میں ہی چوک گئے ہیں. اب ان کو ساری باتیں ایسی نظر. دو باتوں میں یہاں تمیز کرنا بھی لازمی ہے کہ اچھا ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ پروگرامز میں میں نے یہ کہا، میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ ایمانداروں کو خدا کے بیٹے کہنا فرق بات ہے، فرشتگان کو خدا کے بیٹے کہنا فرق بات ہے، اور بنی اسرائیل قوم کو خدا کا بیٹا کہنا فرق بات ہے، بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو خدا کا بیٹا کہنا فرق بات ہے، اور سڑک پر چلتے ہوئے کسی بچے کو بیٹا کہنا فرق بات ہے. لیکن جب ہم مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا، اٹس کوائٹ ڈفرینٹ فریز ہے. تو کانٹیکس سے معنی وضع کیے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ مسیح کو بے مثال بیٹا کہا گیا. بائبل کہتی ہے کہ فرشتوں میں سے کب میں نے کسی کو کہا کہ وہ اس قسم کا بیٹا تھا جو بے مثال ہو؟ کسی کو نہیں کہا. یہ بے مثال بیٹا ہے. بائبل کہتی ہے کہ وہ خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو ہے. یہ والی بات صلح کرانے والے بیٹوں کو تو نہیں کہی گئی، ایمانداروں کو تو یہ والی بات نہیں کی گئی کہ وہ خدا کے اس کے جلال کا پرتو ہے. نہیں، یہ مسیح کے لیے خاص فریزز ہیں. تو اس لیے جب ہم مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو ایکچولی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہی از گاڈ. تو ڈفرینٹ بات ہے. جب مسیحی برادری پہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ کفر گوئی کرتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو خدا کے بیٹے یا خدا کو اپنا باپ جب کہتے ہیں تو ان معنوں میں نہیں کہتے. ٹھیک ہے. ان کے اگلے سوال میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مسیح یسوع کا دعویٰ ابنیت کتاب مقدس کے خلاف نہیں تھا اور خود مسیح نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی اور یہودیوں پر واضح کر دیا تھا کہ ابن خدا کی اصلاح غیر شرعی نہیں ہے اور نہ ہی غیر بائبلی ہے اور نہ ہی قوم یہود کے لیے غیر مانوس اور نہ ہی کسی قسم کا کفر یا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے، تو پھر اسے خود پر منطبق کر کے وہ خدا بھی ثابت نہیں ہوتے. اس کے بارے میں آپ کی کیا وضاحت ہے؟ گھما پھرا کے آپ کی اسی بات پہ آ رہے ہیں جو آپ کا سکرو ڈھیلا ہے نا، وہ اسی بات پہ ہے. جی. دو چیزوں میں تمیز نہیں وہ کر رہے کہ قوم یہود اگر خدا کو باپ کہتی تھی یا بھی قوم مسیح اپنے آپ کو یا خدا کو اپنا باپ کہتی ہے تو یہ فرق بات ہے. بالکل. لیکن جب مسیح کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے یا مسیح اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے تو وہ یقیناً ببانگ دہل اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے تھے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہے تھے. ان کے خدائی دعوے موجود ہیں. تو یہ دو باتیں فرق ہیں. اچھا، پھر میں کچھ مثالیں اور دے دیتا ہوں. سردار کاہن کے سامنے جب یسوع مسیح نے کہا کہ بالکل، سوال کے جواب میں کہا بالکل میں خدا کا بیٹا ہوں، اور سردار کاہن نے یہ جب سنا تو اس نے کہا کہ انسان ہے، سوچا انسان ہے لیکن اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، تو اپنا مقدس لباس پھاڑ دیا تھا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح جب اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے تو خاص معنوں میں کہہ رہے تھے اور یہود یہ بات سمجھ رہے تھے. پھر اور بھی شواہد ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے تھے. مسیح یسوع نے کہا پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں تھا، میں ہوں. مسیح کو گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا. مفلوج کو اس نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. تو پھر آپ کو پتا اس کے اوپر آرگومنٹ بھی ہوئی تھی. تو گناہ تو انسان معاف نہیں کر سکتا، صرف خدا کا کام ہے. مسیح پانیوں پر چلتے تھے. مجھے ایسا کوئی بندہ دکھا دیں جو پانیوں پر چلتا ہو. یہ اختیار یا استحقاق صرف اسی کے پاس ہے. نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیح یسوع نے ایک نیا عہد باندھا. یہ جو قوم کے ساتھ، نیشن کے ساتھ، دنیا کے ساتھ عہد باندھنا ہے،
یہ کام خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، یہ بھی ایک یونیک چیز تھی کہ خود سے مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو یہ ساری باتیں ثابت کر رہی ہیں کہ مسیح یسوع کا دعویٰ ابنیت ایکچولی دعویٰ خدائی تھا، جبکہ یہود یا مسیحوں کا خدا کو باپ کہنا ایک ڈیفرنٹ بات ہے۔ لیکن جو ان کا اگلا سوال ہے اس میں وہ اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن خدا کا مطلب غیر خدا اور محض انسان ہونا خود یسوع نے واضح کیا تھا، تو پھر مسیحی برادری کیوں مسیحی تعلیمات کو بگاڑنے پر تلی ہوئی ہے؟ مسیح یسوع نے جو بات دیکھیں، مسیح یسوع کے ذہن کے اندر تو یہ بات بڑی کلیئر تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ دعا ربانی میں کہ آپ اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ۔ بالکل۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ خدا اور انسانوں کا ایک روحانی تعلق ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور قربت کا تعلق ہے۔ باپ اور بیٹے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور قربت نہیں ہے، یا باپ اور بیٹی سے بڑھ کر۔ تو مسیح نے یہ محاورہ اگر استعمال کیا تو اس قربت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ البتہ جب ہم مسیح کو کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے یا ابن خدا ہے، تو یہ بائبل کی بنیادی تعلیم ہے، یہ یاد رہنا چاہیے۔ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، بلکہ بائبل تو یہ بھی کہتی ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ بالکل۔ اور بائبل تو یہاں تک کہتی ہے کہ جس نے بیٹے کا انکار کیا وہ مخالف مسیح ہے۔ بالکل۔ اور میں کتنا واضح بتاؤں کہ مسیح یسوع جب سن آف گاڈ ہیں تو اس کا مطلب ایکچولی گاڈ ہی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں نا کہ جس نے مسیح کو دیکھا ہے، جس نے بیٹے کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی خدا کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں کلیئر کرتی ہیں اس چیز کو۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا انجیل نویس نے یسوع علیہ السلام سے اپنی خود ساختہ عقائد منسوب نہیں کروائے تھے؟ جی نہیں۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انجیل نویس آفٹر آل دے ور ہیومن بینگس، وہ اتنے چالاک اور اتنے ذہین نہیں ہو سکتے کہ وہ اناجیل مرتب کر سکیں اور اپنے خود ساختہ دلائل بیچ میں شامل کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ بائبل ساری کی ساری پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک اس میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، وہ لکھنے والے اتنے چلاک اور اتنے ذہین نہیں تھے کہ وہ خدا کا منصوبہ اپنی مرضی سے لکھ سکے۔ یہ بے شک خدائی منصوبہ اور نجات کا منصوبہ یہ الہی منصوبہ ہے، اور یہ خدا کی مرضی سے، خدا کے الہام سے، روح القدس کی مدد سے لکھا گیا۔ یہ لوگوں کی مسکنسیپشنز ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میں کہوں جی کہ ایک درزی نے F-16 بنا دی ہے، کیسے بنا سکتا ہے؟ یا ایک کارپینٹر نے جی جہاز بنا دیا ہے، وہ نہیں بنا سکتا۔ یہ خدائی منصوبہ خدا کی مرضی سے لکھا گیا، یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں یہ سمجھ سکتے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دو باتیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل مقدس کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو ایک لفظ ہے ایکسیجیسس، کہ جو کچھ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اپنے عقائد مرتب کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ یہ سن آف گاڈ کا عقیدہ ہم نے بائبل سے ہی سمجھا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے ذہن میں آ گیا۔ انسان کے ذہن میں تو یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ خدا کو باپ کہنا چاہیے اور یا میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ تو آ ہی نہیں سکتی، حکمت سے دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک اور لفظ ہے، اصطلاح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایسیجیسس۔ ایسیجیسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات بائبل میں سرے سے موجود نہیں ہے، وہ بات ہمارے دماغ میں آئی ہے، ہم اپنے دماغ کی بات بائبل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بیچ میں اپنی تشریح ڈال رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بعض لوگ ایسا، یہ جو بدعتیں ہیں، ہیرسیز ہم جن کو کہتے ہیں، وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ بائبل میں وہ بات سرے سے موجود نہیں ہوتی، لیکن یہ خود سے ڈال دیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن تشریح خود سے کر دیتے ہیں اس کو۔ تو وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو کچھ اناجیل کے اندر ہے وہی ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ ٹھیک۔ آج کے پروگرام کا میرا آخری سوال ہے آپ سے یہ کہ عہد قدیم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کہ خود کو خدا کا بیٹا کہنے سے
انسان کو الوہیت کے منصب پر بٹھاتی ہے. اور جیسے کہ لکھا ہے ایسے کو پتھر سے مار کر سنسار کیا جائے. یسوع نے الٹا یہودیوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا کہ تم خدا ہو. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسیح یسوع نے دعویٰ کر دیا تھا اور کہنے سے خدا کا بیٹا کہنے سے وہ خدا بن گیا، ایسا نہیں ہے. اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. میں ایک مثال، دنیاوی مثال دیتا ہوں. ظفر صاحب کو اور دوسرے دوستوں کو دنیاوی مثال نہیں سمجھ آتی ہیں. ہاں، ایک شخص کہہ دے کہ میں پائلٹ ہوں، لیکن اگر اس کو جہاز چلانا نہیں آتا، وہ بیٹھے گا، پہلی بات اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جہاز سٹارٹ کیسے کرنا. دوسری بات لینڈ کرنا اور اس کو کیا کہتے ہیں ٹیک آف کرنا. اب مجھے آپ بٹھا دیں تو بے شک میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، لیکن میں ٹیک آف نہیں پتا مجھے. تو میں ایسے ہی جا کے شو مار کے کہہ دوں جی میں پائلٹ ہوں، تو جب مجھے وہ سیٹ پہ بٹھائیں گے نا میری ہوا نکل جائے گی ادھر ہی کہ نہیں مجھے رن وے پہ نہیں جائے گا جہاز. بالکل. تو دوسری مثال کہ کوئی بندہ کہہ دے جی میں ڈاکٹر ہوں، میں سرجن ہوں، تو ٹھیک ہے آئیں جی ادھر کریں پتے کا آپریشن. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا ممکن نہیں ہے، کر نہیں سکتا. اور آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ جو ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو خود ساختہ ڈاکٹر یا نچلے درجے کے ڈاکٹر یا قابل ڈاکٹر نہیں ہیں، آپریشن تو کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کینچی اندر رہ گئی. تو مسیح صرف یہ نہیں ہے کہ کہنے سے کچھ ہو جاتا ہے. بالکل. مسیح یسوع آپ کو پتہ ہے کہ پانیوں پہ چل کے دکھا دیا. جب طوفان آیا تو مسیح یسوع نے کہا تھم جا. بالکل. اور سب سے زیادہ حیران لوگ اسی معجزے سے ہوئے تھے کہ بھئی ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. دوسری بات اسی سوال کا حصہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ بھئی کیا جن کے پاس شریعت پہنچی تھی تو ان کو نہیں کہا کہ تم خدا ہو. اچھا، اس بات کو یہ سمجھے نہیں. یہ یہوہ وٹنس والے بھی یہ سوال کرتے ہیں، وہی سوال انہوں نے کر دیا ہے کہ مسیح نے کہا کہ بھئی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تو یہ لکھا، زبور میں یہ غالباً لکھا کہ جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا ان کو کہا کہ تم خدا ہو. دیکھیں جب بگننگ تھی نا تو یہ لوگ مسیح یسوع کے خلاف تھے کہ یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے. آپ کو پتہ کئی دفعہ پتھر اٹھائے. تو اس لیے سب سے پہلی بات مسیح یسوع بہت ذہین تھے، دنیا کے سب سے بڑے استاد تھے. ان کو پتا تھا کہ ایٹ لیسٹ پہلے میں ان کو اس بات کے لیے ایگری کروں کہ یہ ایٹ لیسٹ فریز بولنا تو شروع کریں کہ بھئی دیکھو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ نہیں لکھا کہ جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا تو وہ خدا ہیں، تو اگر میں نے کہہ دیا میں خدا ہوں تو کون سی قیامت آ گئی ہے. تو ایٹ لیسٹ اسی سینس میں قبول تو کریں، پھر آہستہ آہستہ الہام پروگریس پہ لے کر. بالکل. جب آپ دیکھیں کہ اینڈ میں آخری ویک میں بعد میں تو بڑا کلیئر بتا دیا تھا. شروع کر دیا. اچھا، پھر اس میں دیکھیں جب کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا تو مسیح یسوع نے کہا آسان کیا تھا، یہاں پہ بڑا کام کیا. آسان کیا؟ دونوں کام کر دیے. آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل. اور مفلوج جس کو 4 بندے اٹھا کر لائے تھے، اگر سچ مچ اپنی چارپائی اٹھاتا اور چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پہلا فکرہ تھا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے وہ بھی درست ہے. بالکل. تو یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ دینے سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ میں خدا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں. تو مسیح یسوع بہت ذہین تھے. اینڈ میں انہوں نے بڑا سردار کاہن کے سامنے مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ گھما پھرا کر سیدھی گئی کہ ہاں میں ہوں خدا کا بیٹا. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میں جب بادلوں پہ آؤں گا دوسری آمد پر تو پھر مجھے خدا کی بادلوں پہ آؤں گا بھی اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا بھی دیکھو گے. یہ باتیں یہودی مفکرین، یہودی ربی، سردار کاہن بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سارے سوالات کے جواب دیے. ویورز، آج کے ہمارے پروگرام سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی بہت برکت حاصل کی ہوگی. بہت بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.